میں تو بھیجتا ہوں محبوب پر، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اب ایمان والو تم بھیجو میرے حبیب پر۔ تو ایمان والوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا سکھایا ہوا درود بھیجا، اور وہ درود کیا پڑھا؟ ایمان والوں نے اب درود بھیجا، کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جب درود بھیجا ہم نے تو ہم نے کہا باری تعالیٰ تو درود بھیج حضور پر۔ اس نے کہا تم بھیجو، اور ہم نے درود بھیجا، کیسے؟ ہم نے کہا باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ کبھی ادھر دھیان گیا اس نقطے پر ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ تو خود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اب اس نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایمان والو صلو علیہ تم بھی بھیجو، تو بجائے اس کے کہ ہم بھیجتے، ہم نے پلٹا کے پھر اسی کو عرض کر دیا نہیں تو بھیج، محبوب تو حضور پہ درود بھیج، وعلی آل محمد، حضور کی آل پر درود بھیج، تو درود بھیج۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اب آپ اندازہ کریں اس رب کا کی شان کہ درود بھیجنے کا حکم بھی دیا ہے اور خود ہمیں بھیجنے بھی نہیں دیا۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی سمجھ آئی ہے بات کی؟ حکم بھی دیا صلو علیہ کہ درود بھیجو، حکم دیا کہ درود بھیجو، اور بھیجنے بھی نہیں دیا۔ اور جب پوچھا کہ درود بھیجیں کیسے، حضور سے پوچھا یا رسول آپ سکھا دیں کہ کیسے درود بھیجیں۔ جب سکھایا تو سکھانے سے پتہ چلا کہ درود یہ بھیجنا ہے کہ ہم نے عرض کرنا ہے باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ اس کی حکمت کیا ہوئی کہ ہم درود بھیجنے کا مطلب ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں تو درود بھیج، بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے اور بڑی لطیف بات ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے تو جتنا بھی نیک بنے پھر بھی عیب سے پاک نہیں ہو سکتا، تو جتنا بھی صالح ہو پھر بھی گناہ سے پاک نہیں، تو جتنا بھی اعلیٰ ہو پھر بھی نقص سے کمزوری سے پاک نہیں۔ اور میرا محبوب طاہر و مطہر ہے، میرا محبوب طاہر و مطہر ہے، اور درود بھی طاہر و مطہر ہے۔ اگر تو کہے انا اصلی علیک یا رسول اللہ، نحن نصلی علیک یا نبی اللہ، حضور میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، تو آپ ہیں کون یہ کہنے والے کہ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں؟ اللہ نے کہا کہ درود بھیجو، اور بھیجو یوں کہ مجھے کہو کہ میں بھیجوں، پڑھوں گا پھر بھی میں مگر تمہارا بن جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اپنا درود بھی خود بھیجوں گا، جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے حصے کا ہے، جو میرے حصے کا درود ہے وہ بھی خود بھیجوں گا، اور صلو علیہ کے حصے کا بھی میں بھیجوں گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اپنے حصے کا تو بھیجتا ہی ہوں، اور جو تمہیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، تو تمہارے حصے کا بھی میں ہی بھیجوں گا، اس لیے کہ مصطفیٰ پر درود میرے سوا بھیجنے کا حق ہی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ کون حق ادا کر سکتا؟ مصطفیٰ پہ درود سوائے میرے کوئی بھیج نہیں سکتا۔ اب تو صرف طریقہ یہ ہے کہ تمہاری زبان میرے محبوب پر درود بھیجنے کے قابل کہاں ہے؟ چونکہ درود کیا ہے؟ درود حضور کی حمد و ثنا ہے، رفعت ذکر ہے، تو تم حضور کے لیے تم اپنے پاس سے درود نہیں بھیج سکتے، اس لیے تم زبان سے یہ نہ کہو کہ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، نہ، یہ مجال نہیں تمہاری۔
تو تم پلٹ کے مجھ ہی سے درخواست کر لو کہ باری تعالیٰ اپنے حصے کا تو بھیجتا ہی ہے، ہمارے حصے کا بھی بھیج، تو میں اپنا بھی بھیجوں گا تمہارا بھی بھیجوں گا، ہو یہ جائے گا۔ جو مجھے درخواست کرے گا کہ مولا ہمارے محبوب پہ درود بھیج، میرے آقا پہ تو درود بھیج، جو درخواست کرے گا یہ اس کے نامہ اعمال میں درود لکھا جائے گا کہ اس نے درود پڑھا۔ تو درود اللہ کو پھر درخواست ہے، درود اللہ کو پھر درخواست ہے۔ حکم بھی ادھر سے آیا کہ درود بھیجو، درخواست پھر ادھر گئی تو ہی بھیج۔ ہمیں کیا معلوم کیا کہنا ہے، ہائے ہائے مالک، ہمیں کیا معلوم کیا کہنا ہے، ہم کیا جانے ان کی شان کیا ہے، ہمیں کیا خبر ان کا مقام کیا ہے، ہمیں کیا معرفت کہ ان کی عظمت کیا ہے، ہمیں کیا آگہی کہ ان کے مقام کی رفعت کیا ہے، ہمیں کیا خبر کہ ان کا جمال کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے، ان کے خصال کیا ہیں، ان کے نوال کیا ہیں، تیری ان پر شفقتیں کیا ہیں، لطاف لطف و کرم کیا ہے، عنایتیں کیا ہیں، ان کی بلندیاں کیا ہیں۔ ممکن ہے ہم اپنی طرف سے تعریف کریں اور وہ ان کی نقص شان ہو جائے، ہم اپنی طرف سے تعریف کریں اور وہ ان کی تنقیص ہو جائے، ان کی شان کے منافی ہو جائے۔ نہ ہمیں خبر، نہ ہمیں معرفت، نہ ہمیں ادراک، نہ ہماری زبان پاک، نہ ہمارا فہم بلند، نہ ہم میں اتنی وسعت، نہ توفیق۔ مولا تو نے حکم دیا درود بھیجو، تعمیر ہو گئی، ہماری طرف سے تو ہی بھیج دے، ہماری طرف سے بھی تو ہی بھیج دے۔ تو اللہ نے ہماری طرف سے بھیج دیا، تو اب درود قبول ہوا کہ نہیں؟ قطعی طور پہ، قطعی طور پہ قبول ہو گیا نا، رد ہی نہیں ہے۔ رد اس لیے نہیں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے کیا ہی کچھ نہیں، رد کیا ہو، ہم پڑھتے تو رد ہوتا۔ آپ سمجھے بات کو؟ اگر ہم پڑھتے تو رد ہوتا، ہم اگر کہتے کہ میں درود بھیجتا ہوں حضور پر، ہم درود بھیجتے ہیں نبی پر، اگر ہم یوں کہتے تو شاید رد بھی ہو جاتا، کیونکہ پھر وہ ہمارا تھا۔ اب تو وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا ہی نہیں ہے، وہ تو خدا کا ہے۔ ہم تو اسی کو کہہ رہے ہیں مولا ہم گناہگار ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم عیبدار لوگ ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں کیا کہنا ہے۔ تو جو درود بھیجنے کو حکم ہے تو ہی ہماری طرف سے بھیج دے۔ تو اس لیے ہم نے تو درود میں ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جو رد ہو سکے، ایسا کوئی لفظ اور جملہ ہی نہیں بولا جو رد ہو سکے، ہم نے تو اسی کو کہا ہے تو ہمارا بھی ساتھ بھیج دے۔ اس لیے درود کبھی رد نہیں ہوتا، گوشہ درود والو، درود کبھی رد نہیں ہوتا۔ تو یہ 10 دن آپ وہ عمل کر رہے ہیں کہ ہر عمل اللہ نہ کرے کہ رد ہو، مگر رد ہو سکتا ہے۔ یہ 10 دن کا درود کا عمل کبھی رد نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندے تو مجھ سے درخواست کر کہ میں بھی تیری طرف سے درود بھیجوں، یہ درود ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک جو راز کی بات میں نے آپ کو بتایا وہ یہ کہ حضور کی عظمت و فضیلت کیا ہے، بندے کے پاس اس کا ادراک اور معرفت ہی نہیں ہے۔ شان یہ ہوتی ہے، شان اس کو کہتے ہیں جو اس کی شان کے لائق بیان ہو۔ شان تب کہتے ہیں، شان کا بیان کرنا جو اس کے مرتبے کے لائق مطابق بیان ہو۔ مثلا ایک شخص ہے پی ایچ ڈی، پروفیسر ہے، شیخ الحدیث ہے، محدث ہے، مفسر ہے، محقق ہے، بہت اونچے درجے کا عالم ہے، تو اس کی کوئی تعریف کرنے لگے، شان بیان کرے، سینکڑوں ہزاروں کتابوں کا مصنف ہے، ہزارہ علماء اہل علم کا استاذ ہے، پوری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے، اتھارٹی ہے، یعنی اس کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہو۔ اب کسی میرے جیسے ایسے بدھو سے جس کو نہ سدھ نہ بدھ، اس کو کہہ دیا جائے اس کی تعریف کرو، اس کی شان بیان کرو، تو وہ اس کی شان بیان کرنے لگے، ماشاء اللہ ایسی خوبصورت الف بے لکھتا ہے کہ بس کمال ہو جاتی، الف بے جیم دار پوری لکھ لیتا ہے یہ تک،
اور بڑی خوبصورت لکھتا ہے، اور تختی پہ گاچی ایسی لگاتا ہے کہ بڑی شاندار گاچنی لگاتا ہے، پھر جب پانی بیرتا ہے تو ساری سیاہی مٹا دیتا ہے، واہ واہ۔ قلم بالکل ایسی شاندار ہاتھ میں رکھتا ہے، سیاہی بڑی شاندار، روشنائی بڑی اعلیٰ ہے، پین میں سیاہی بڑی اچھی ہوتی ہے، قلم اس کا اچھا ہے، اور ABC بھی آتی ہے ساری اس کو پوری، اور 100 تک گنتی بھی کر لیتا ہے، 100 تک وہ گنتی بھی کر لیتا ہے، پوئمز بھی اس کو یاد ہے۔ شان یہ بیان کرنے لگے، یہ اس کی شان ہوگی یا تنقیص سے شان ہوگی؟ بولیے۔ وہ اپنی سمجھ میں جتنی اس کی سمجھ ہے، عقل ہے، وہ شان کر رہا ہے، مگر چونکہ ان کے مرتبے کے لائق نہیں، وہ تنقیص شان ہے۔ اس لیے فرمایا درود خاص بیان شان ہے، لہذا تمہیں معرفت ہی نہیں کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے، تم جو کہو گے وہ تنقیص شان بن جائے گا، جو کہو گے وہ تنقیص شان ہو جائے گا۔ وہ اصغر گونڈوی کا شعر ہے، اصغر کس کا؟ بولی۔ اصغر گونڈوی اس کا شعر ہے، جو کچھ کہا اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ۔ اگر میں چپ رہوں، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہیں ہم شان بیان کرنے میں تنقیص شان نہ کر بیٹھے، اس لیے جب درود پاک خاص بیان شان ہے، خاص بیان مرتبہ ہے، آقا علیہ السلام کے لیے خاص مقام ہے، جب یہ چیز آئی تو فرمایا کہ تمہارا درود یہی ہے کہ مجھ سے درخواست کرو کہ میں درود پڑھوں، تو تاکہ بندے کی جو تقصیر ہے وہ حضور کی شان کے بیان کرنے کی طرف موسوم نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام کے لیے یہ درود پاک ایک تو یہ، اور پھر یہ مقام ادب اور مقام تعظیم ہے، مقام ادب اور مقام تعظیم ہے۔ اس آیت کریمہ پہ غور کریں، دونوں مقامات پر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور پھر ان اللہ، اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پوری آیت میں حضور علیہ السلام کا نام نہیں لیا، کیا؟ حضور کی بات کی ہے، حضور کا نام نہیں لیا، حضور کی بات کی ہے، حضور کا نام نہیں لیا۔ یہ اللہ پاک کا آقا علیہ السلام کے لیے خاص اعزاز ہے۔ دیگر انبیاء کی جب بات کرتا ہے نا تو وہ بھی نبی ہیں، اللہ پاک چونکہ مالک ہے، خالق ہے، اللہ ان کا نام لے کے ان کو بلاتا ہے۔ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور آپ کی زوجہ حوا جنت میں رہو۔ فرمایا یا نوح بت بسلام منا، نوح علیہ السلام کو پکارا ہے۔ فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم پکارا، نام لیا۔ فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد، نام لے کے۔ فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے بلایا۔ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا۔ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ سب پیغمبروں کو جب بلاتا ہے براہ راست نام لے کر بلاتا ہے، پورا قرآن شاہد ہے، اور تورات اور انجیل اور پرانی کتابیں بائبل میں سب شاہد ہیں اس بات پر، سب گواہ ہیں۔ لیکن الحم سے والناس تک پورے قرآن میں ان کو تو بلانے کا ذکر کہیں کہیں آیا ہے نا، تو قرآن تو نازل ہی حضور پر ہو رہا تھا، حضور کو براہ راست خطاب تو ہر جگہ کیا جا رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھے نا،
انہیں تو بلانے کا ذکر چونکہ قرآن ہے، تذکرۃً آیا، کہیں کہیں آیا ہے اس میں بھی نام لے کے بلایا، اور یہاں تو الحم سے والناس تک سینکڑوں مقامات پر ہر روز ہر جگہ خطاب ہی حضور سے ہو رہا تھا، تو یہاں امکان غالب تھا کہ کئی مقامات پہ حضور کو نام لے کے بلایا جاتا، جیسے پہلے انبیاء کو بلاتا آ رہا ہے، مگر جب آقا علیہ السلام کی باری آئی الحم سے والناس تک، یہاں اہتمام یہ ہے کہ کسی ایک جگہ بھی حضور کو نام لے کے رب نے نہیں بلایا۔ اللہ نے ایک بار بھی حضور کا نام لے کر نہیں بولا، حتیٰ کہ ایک آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 68، اس میں اللہ پاک نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ایک ہی آیت کا اتنا سا ٹکڑا ہے، اس نے فرمایا بے شک ابراہیم کے زیادہ حقدار اور زیادہ قریب اور زیادہ حقدار اور قریب ابراہیم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی مصطفیٰ، یہ نبی ہے۔ ایک آیت میں جد الانبیاء، حضور علیہ السلام کے دادا جد الانبیاء، ان کا بھی ذکر آیا ہے، اور اسی جملے میں حضور کا بھی ذکر آیا ہے، اور ان کا نام ابراہیم لے کر بلا رہا ہے، اور ان کے پوتے کا نام لیے بغیر لقب سے بلا رہا ہے، دادا کو نام سے بلا رہا ہے، پوتے کو بن نام لقب سے بلا رہا ہے۔ اولا الناس بابراہیم، اور وہذا النبی، حضور کے لیے نبی کہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے کسی جگہ حضور کو نام لے کے نہیں بلایا، جب کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، جب کہا، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، اے پیر چادر اے کملی اوڑھ کر لیٹنے والے، ہر جگہ لقب سے یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ، الغرض جہاں بھی بلایا حضور کو لقب سے، ٹائٹل سے، محبت برے پیار برے عنوان سے بلایا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی حضور کی بات کی ہے، حضور کا نام نہیں لیا، لقب سے بلایا۔ یہ کیوں؟ اس کے ذریعے ہمیں ادب و تعظیم کی تلقین کی ہے، اور اس آیت میں بھی نام نہ لینا اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جب حضور پر درود پاک پڑھو، حضور پر درود پاک پڑھو تو اس کے ساتھ تعظیم کے لقب اسم پاک کے ساتھ لیا کرو، زیادہ بڑھایا کرو، خالی نام نہ لو، لقب تعظیم کے سیدنا و مولانا ملا کر پڑھو، تاکہ ادب و تعظیم بھی ہو، اور نام ادب اور تعظیم کے ساتھ لو تو درست ہے، تاکہ نام کی برکت بھی ملے، نام الاپنے کی بھی برکت ملے، اور ادب اور تعظیم کے لقب بھی ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جتنی ادب اور تعظیم سے حضور کا اور پیارے طریقے سے نام لوگے، جتنی محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کا درود میں نام لیں گے، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو اس لیے دیکھا جائے گا کہ کس امتی نے کتنے ادب اور تعظیم سے حضور کو پکارا ہے۔ اور ایک بات بڑی ذہن نشین رکھے، نبی پر درود بھیجنا یہ حکم کسی امت کو اپنے نبی کے لیے نہیں تھا۔ کیا بات کہہ رہا ہوں؟ 1,24,000 انبیاء کم و بیش آئے، کسی امت کو اپنے نبی کے لیے درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پہلا حکم آیا ہے نبی کے لیے امت درود بھیجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ پاک پہلے بھی فرما سکتا، ہر امت کو حکم دیتا اپنے نبی پر درود بھیجو، پھر چلتے چلتے ہماری باری آتی ہم اپنے نبی پر درود بھیجتے، مگر نہیں، حضور پر درود بھیجنے کے عمل کو اللہ پاک نے بالکل بین رکھا، اس لیے کہ حضور پر خود جو درود ہمیشہ سے بھیج رہا تھا، تو جو خود بھیج رہا تھا حضور پر، وہ باقی نبیوں پر تھوڑا بھیجتا تھا ہمہ وقت۔ ان پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت کا، برکت کا نزول اور رفعت درجی، بلندی درجات انہیں بھی عطا کرتا تھا، مگر بعیں طور جو شان اور امتیاز حضور کو عطا کیا یہ حضور ہی کا اختصاص رکھا، حتیٰ کہ کسی امت کو اس طرح حکم کہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو نہیں، کہ امت اپنے دور میں تسبیح لے کے حضور اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرتی، یہ نہیں، یہ صرف حکم دیا آقا علیہ السلام کے لیے حضور کی امت کو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے یہ تو اس کی یعنی جو آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، اس کی روشنی میں چند باتیں تھیں جو میں نے کہیں، آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں۔ اب میں بس ایسی 2-3 حدیثیں پڑھ دیتا ہوں، ویسے آج انتخاب کیا تھا میں نے 51 حدیثوں کا، اب وقت نہیں ہے اس لیے میں آیات مضمون حدیث نبوی کا شروع نہیں کرتا، آخری حصہ جس میں 2-4 واقعات اہل اللہ کے درود پڑھنے کی برکتوں کے بیان کرتا ہوں۔ 51 حدیثوں کا انتخاب کیا تھا، اس میں سے صرف 2-1 حدیثیں 3 بیان کر دیتا ہوں برکت کے لیے، یہ مضمون پھر اللہ کو منظور ہوا تو کسی وقت مکمل کر لیں گے، اللہ نے چاہا تو اگلی شب بیداری میں ہی کر لیں گے، چلو اگلی شب بیداری جو آئے گی تو اسی مضمون کو آپ یاد کرا دیں کہ حدیث کا بیان کرنا تھا تو اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کو بات جو کہنے والا تھا کہ درود بڑی محبت سے پڑھا کریں، درود و سلام، اور بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی نیاز کے ساتھ پڑھا کریں، لگن کے ساتھ۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم علی فاحسنوا الصلاۃ، فرمایا لوگو جب تم مجھ پر درود پڑھو، جب تم مجھ پر درود پڑھو تو بڑے خوبصورت طریقے سے درود پڑھا کرو، بڑے اچھے طریقے سے درود پڑھا کرو۔ فإنکم لا تدرون لعل ذلک یعرض علی، شاید تم نہیں جانتے کہ یہ تمہارا پڑھا جانے والا درود خود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مجھ پہ درود پڑھو بڑا خوبصورت کر کے پڑھا کرو، بڑے اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ ڈوب کر پڑھا کرو۔ فرمایا شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور پیش بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ پیش کرنے والے ملائکہ درود پڑھنے والے کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے قبیلے برادری کا نام پورا عطا پتہ بتا کے پیش کرتے ہیں، آقا آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں برادری سے ہے، اس نے حضور کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے۔ وہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سندھ سے یہ جو شاہ صاحب ہیں اور حکیم صاحب ہیں، ساہیوال سے فلاں کا بیٹا، اس کا یہ نام، فلاں ڈیرہ غازی خان سے، فلاں توسا شریف سے، راؤ برادری کا بتایا جاتا ہے، من قبیلۃ، کس قبیلہ سے ہے، حسب، اس کا حسب بھی بتایا جاتا ہے، خاندان کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے، پڑھنے والا کون ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، سارا کچھ بتا کے عرض کرتے ہیں حضور اس نے اتنا درود بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے مجھ کا، پیچھے حدیث ہے کہ جب کوئی شخص وضو کرے، طہارت کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، پھر ثم لیصلی علیہ، پھر وہ میرے اوپر درود بھیجے، پھر وہ میرے اوپر درود بھیجے۔ فرمایا جب وہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، قال فاذا قال ذلک، جب وہ درود کے کلمات مجھ پر پڑھتا ہے، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
اور امام ابو نعیم نے روایت کیا فتحت لہو ابواب الجنہ، جب مجھ پر درود بھیجتا ہے، وضو کر کے کلمہ ذکر کر کے پاک ہو کر درود بھیجتا ہے تو اس پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعہ فاکثروا الصلاۃ علیہ، جب جمعہ کی رات، جمعہ رات اور جمعہ کا دن آئے اس وقت مجھ پر درود کی کثرت شروع کر دیا کرو، کثرت شروع کر دیا کرو۔ آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس دن تمہارا درود براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اس دن میں خود سنتا ہوں۔ ان صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، تمہارا درود تبلغو، یہ ہے مؤنث کا صیغہ ہے صلات، وَإِنَّ سَلَامَكُمْ يَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تمہارا سلام خود مجھ تک پہنچتا ہے، پہنچایا نہیں جاتا، سارے ہفتے پہنچایا جاتا ہے، جمعہ کے دن خود پیش ہوتا ہے سلام، سارے ہفتے درود فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، جب جمعہ کا دن اور رات آتی ہے تب لوگوں حیث ما کنتم، جہاں کہیں سے بھی پڑھتے ہو درود خود پیش ہوتا ہے، یعنی میں وصول کرتا ہوں، خود سنتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روز آقا، امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ آقا بڑے خوش ایک روز گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کا چہرہ انور چمک رہا تھا، روشن تھا، طبیعت میں فرحت تھی اور چہرہ اقدس پہ خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت طیب النفس یرا فی وجہک البشر، قال اجل اتانی آت من ربی، وفی روایت وانما خرج جبرائیل علیہ السلام آنفا، فرمایا آج اوپر سے کوئی آنے والا آیا، اور دوسری روایت میں فرمایا جبرائیل آئے تھے ابھی نکل کے میرے پاس سے گئے ہیں، اور مجھے انہوں نے خبر کی ہے انہو من صلی علیہ، جبرائیل بتا کر گئے ہیں آقا مولا نے یہ خبر بھیجی ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے کتب اللہ لہ عشر حسنات، اللہ اس کی 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، ومحا عنہ عشر سیئات، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَالَ، اور جس طرح اس بندے نے درود بھیجا تھا اللہ انہی لفظوں سے اس پر درود بھیجتا ہے، انہی لفظوں سے۔ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَالَ، یہ حدیث کے لفظ ہیں جو زیادہ، فرمایا کہ نیکیاں بھی 10 بڑھتی ہیں، گناہ بھی 10 معاف ہوتے ہیں، درجات بھی 10 بلند ہوتے ہیں، اور اضافہ یہ سب کچھ کر کے جس طرح اس نے حضور پہ درود بھیجا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ حضور پر بھی بھیجتا ہے اور لوٹا کر اس پر بھی بھیجتا ہے۔ اس نے کہا تھا اللہم صلی علی سیدنا محمد، مولا میرے محبوب حضور پر درود بھیج، تو اللہ پھر حضور پر تو درود بھیجتا ہی ہے، ساتھ کہتا ہے بندے تجھ پر بھی اس کے جواب میں بھیجتا ہوں، تجھ پر بھی رحمت ہو، تجھ پر بھی میری برکت ہو۔ کجا یہ کہ بندہ خدا کی رحمت اور برکت کا طلبگار ہو اور رو رو کے منت سماجت کر کر کے اللہ سے اس کی رحمت اور برکت کی خیرات مانگے اور معلوم نہیں کہ وہ دے یا نہ دے۔ کجا یہ بات اور کجا یہ بات کہ بندہ عرض کرے مولا مجھ پر نہیں، میرے لیے نہیں، حضور پر رحمت بھیج، حضور پر برکت بھیج، حضور کی شان بلند کر، حضور کا درجہ بلند کر۔ جب بندہ حضور کے لیے مانگتا ہے خدا کہتا ہے مصطفیٰ کو تو دے رہا ہوں ان کی شان کے لائق، اور سلامت رہ بندے تجھے بھی رحمت کرتا ہوں، تجھ پر بھی برکت کرتا ہوں، تیرے بھی درجے بلند کرتا ہوں، کیونکہ تو نے اپنے لیے نہیں میرے مصطفیٰ کے لیے مانگا ہے۔ اے بندے چونکہ تجھ پر بھی سارا رحمت فضل برکت بلندی درجات اور کرم کرتا ہوں اور تم پہ درود بھیجتا ہوں چونکہ تو نے میرے محبوب کے لیے مانگا ہے۔
اور دوسری حدیث میں جیسے امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، اس میں لفظ ہیں سارے درجات بلند کرنے، گناہ معاف کرنے اور نیکیاں بڑھا دینے کے ساتھ ورد علیہ مثلہا، اور اللہ اسی درود کی مثل اس کی طرف بھی لوٹاتا ہے۔ دو باتیں سنیے۔ ایک آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک، ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا مشرق و مغرب میں میری امت کا کوئی مسلمان شخص ایسا نہیں ہے، جو بھی کوئی مسلم میری امت میں مجھ پر سلام بھیجتا ہے، صلی وسلم صلی وبارک وسلم یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس میں بھی وہ نقطہ ذہن میں آ گیا، بتا دوں، جیسے درود میں ہم نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، اس طرح سلام میں بھی نہیں کہتے۔ قربان جائیں، کیا عطا کیا! آپ پڑھیے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں نہ کوئی فاعل ہے نہ فعل ہے۔ کون پڑھنے والا ہے، کون بھیجنے والا ہے، سرے سے نام ہی نہیں کسی کا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ انا اصلی و اسلم علیک یا رسول اللہ، یہ نہیں۔ کلمات جو پڑھے جاتے ہیں، جو تلقین کیے گئے، وہ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ و سلام ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میری طرف سے ہو، یہ میرا ہو، نہ، آپ پر صلاۃ و سلام ہو، کیونکہ صلاۃ بھی آپ کی، سلام بھی آپ کا، وہ بھی آپ پر۔ تو اس صلاۃ و سلام میں بھی اپنا نام نہیں اور صلاۃ میں بھی اپنا نام نہیں، نہ صلاۃ میں اپنا نام ہے نہ سلام میں اپنا نام ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ صلاۃ و سلام ایک ایسا عمل ہے جو حضور میں فنائیت سکھاتا ہے، جو سبق حضور کی نسبت میں فنا ہونے کا دیتا ہے، کہ بندے خود کو یوں فنا کر دے کہ تیرا نہ نام بچے نہ نشان۔ حضور میں یوں فنا ہو جا، صلاۃ اور سلام کا سبق یہ ہے کہ تیرا نہ کوئی نام بچے، نہ کوئی فعل، نہ کوئی نشان۔ میں تو بچے ہی نہیں، اس کو فنا کر دے۔ یہ صلاۃ و سلام کا درس ہے، ادب مصطفیٰ میں خود کو مٹا دے، فنا کر دے۔ تو دو چیزیں آقا نے فرمایا، جو امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری روح اور میری سماعت مجھ میں لوٹا دی ہوئی ہے، میری روح اور سماعت مجھ میں لوٹا دی ہوئی ہے، حتیٰ ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا خود اس کو جواب دیتا ہوں۔ اب لفظ سنیے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہ صحاح ستہ میں حدیث صحیح۔ فرمایا حتیٰ ارد علیہ السلام، مجھ پر جو درود و سلام بھیجتا ہے سلام، میں اس کو لوٹا کر سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے، ادھر آقا نے فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں، ادھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ورد علیہ مثلہا، اور جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اسی کے مثل لوٹا کر اللہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ تو اللہ بھی جواب دیتا ہے اور رسول بھی جواب دیتا ہے۔ کہاں یہ بات کہ محبوب پہ کوئی سلام کرتا کرتا مر جائے اور وہ کبھی جواب ہی نہ دے، جواب کو ترستا ہی رہے، اور کہاں یہ بات کہ ایک درود و سلام پڑھیں، مصطفیٰ کا بھی جواب آئے، خدا کا بھی جواب آئے۔ حتیٰ ارد علیہ السلام ورد مثلہا، ورد علیہ مثلہا، اللہ بھی جواب دیتا ہے۔ اور تو بولیے، جب اللہ کے جواب اور مصطفیٰ کا، خدا اور مصطفیٰ کا جواب آ جائے، بندے تجھ پر بھی سلام ہو، امتی تجھ پر بھی سلام ہو، تو پھر وہ نیکیاں، گناہ اور درجوں کو کون پوچھتا ہے؟ کتنی نیکیاں ملیں، کتنے گناہ گئے، کتنے درجے ملے، ارے اس سودے کے پیچھے کون جاتا ہے؟ محبوب کے جواب آ رہے ہیں، اس جواب پر دھیان کرے یا ثواب پر؟
جواب پر دھیان کرے یا ثواب پر دھیان کرے؟ عاشق کبھی ثواب کے پیچھے نہیں جاتے، عاشق تو جواب کے پیچھے جاتے ہیں کہ محبوب کا جواب آیا ہے۔ وہ کہتا ہے ثواب دے یا نہ دے، جواب تو دے، ثواب دے یا نہ دے، محبوب جواب دے۔ تو دو جواب آتے ہیں، لوگ ایک جواب کو ترستے ہیں، صلاۃ و سلام سے دو جواب آتے ہیں، خدا کا بھی جواب آتا ہے، مصطفیٰ کا بھی جواب آتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ بس میں یہ صرف 2-3 حدیثیں آپ کو سنا دیں، اور حدیث کا مضمون میں بیان نہیں کرتا، طویل مضمون ہے۔ اب حدیث کے مضمون کے ساتھ اختتام کی طرف لانے کے لیے 2-3 چیزیں درود پاک، درود و سلام کی برکت کے لیے بیان کر۔ یہ کتاب ہے ہماری البدر التمام فی الصلاۃ علی صاحب الدنو والمقام۔ یہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت میں حدیث کی کتاب ہے، پوری اپنی چھپی ہوئی ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ چند واقعات میں سے ایک جو مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی نے روایت کیا کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ کئی مسلمان، کئی مومن ایسے ہوں گے کہ جب اعمال تلیں گے میزان پر تو کسی مسلمان کی، کئی مومنوں کی ایسی صورت ہوگی کہ ان کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہوگا۔ تو مومن پریشان کھڑا ہوگا، اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے میزان پر، اور چپکے سے اپنی جیب مبارک سے ایک پرچہ بند کاغذ نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ تو پلڑے میں رکھتے ہی اس کا میزان برابر ہو جائے گا، اور پھر نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، ایک پرچہ رکھتے ہی۔ اور آقا علیہ السلام بس اس کو پردے میں ہوں گے، اس بندے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے، یہ کون تھے جو میرا بیڑا پار کر گئے۔ تو مومن پوچھے گا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصیرت، اتنے سخی کرم کر کے مجھے دوزخ سے بچا لیا، یہ تو بتائیں آپ ہیں کون، اور یہ پرچہ کیا تھا جو میرے نامہ اعمال میں رکھا؟ تو آقا علیہ السلام جاتے جاتے کہیں گے تمہارا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پرچہ وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے، میں اس کا حساب لکھتا رہا، آج وقت تھا آ کے پورا بدلہ دیے جا رہا ہوں۔ اس پرچہ درود سے بخشش ہو جائے گی۔ آپ سمجھے اس بات کو؟ سبحان اللہ۔ اسی طرح امام اسماعیل بن ابراہیم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر شاگردوں میں سے ہوئے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جب وصال ہو گیا تو وفات کے بعد انہیں ان کی زیارت ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، آپ کے ایک بڑے شاگرد امام اسماعیل بن ابراہیم کو۔ تو خواب میں آپ نے پوچھا کہ حضور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا معاملہ کیا، کیا بنا؟ تو امام شافعی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے الحمدللہ بخش دیا ہے، اور حکم دیا فرشتوں کو کہ اسے بڑی تعظیم اور احترام کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اتنی تعظیم و اکرام اور بخشش کا سبب کیا تھا، خاص وجہ کیا تھی؟ امام شافعی نے فرمایا اس کی خاص وجہ وہ درود تھا جو میں کثرت سے حضور پر پڑھا کرتا تھا۔ درود تھا جو کثرت سے حضور پہ پڑھا کرتا تھا۔ دلائل الخیرات آپ نے کتاب سنی ہے، امام جزولی کی، امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اقدس مراکش میں ہے،
دلائل الخیرات، اس کی تالیف کی وجہ یہ بنی، امام جزولی نے دلائل الخیرات جو درود پاک میں مختلف صیغوں پر اس نوعیت کی پہلی کتاب آقا کی امت میں، آقا اسلام کی تاریخ میں مرتب کی، عظیم الشان ایک نادر۔ ویسے تو آپ سے پہلے درود پاک کے صیغے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عجیب اور بڑے با کمال عطا فرمائے، اور آپ نے بھی کثرت کے ساتھ ان کے اوراد اور درود پاک ان کے صیغوں کو اپنے دلائل الخیرات میں کثرت سے لیا ہے۔ تو پہلے اولیاء اللہ نے دیے، مگر ایک جامع کتاب اس موضوع پر درود پاک بھی مرتب کی۔ وہ سبب یہ بنا اس دلائل الخیرات کی تالیف کا کہ آپ سفر میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ وضو کرنے کے لیے کنویں پر گئے۔ جب کنویں پر گئے تو آپ کے پاس نہ کوئی ڈول تھا وہاں کنویں پر اور نہ کوئی رسی تھی۔ اب وضو کے لیے پرانے زمانے میں تو ڈول، رسی کے ذریعے ڈول ہوتا تھا تو اس سے پانی نکالتے تھے، پانی نیچے تھا، تو آپ کھڑے تھے، سوچ رہے تھے سفر میں اب کیا کروں، کوئی رسی نہیں مل رہی، کوئی ڈول نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں۔ اس حیرت میں کھڑے تھے کہ اچانک ساتھ ہی ایک گھر کی کھڑکی میں ایک چھوٹی سی لڑکی، بچی، ایک لڑکی دیکھ رہی تھی حال، وہ سمجھ گئی کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ پریشان کھڑے ہیں، انہیں پانی چاہیے اور ڈول اور رسی نہیں ہے۔ وہ تیزی سے نیچے اتری، کنویں کے کنارے آ کر اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ تھوک جو پھینکی تو اسی لمحے پانی کنویں کا اوپر کے کنارے تک آ گیا، ابلنے لگا۔ امام جزولی نے وضو کر لیا اور بچی سے پوچھا، بیٹے یہ بتا اتنی کرامت تم نے کہاں سے پائی، اتنی کرامت کہاں سے پائی؟ اس نے کہا حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بعد۔ اسی وقت انہوں نے عزم کر لیا کہ حضور کے درود پاک کی برکت کا یہ عالم ہے تو میں زندگی میں ایک عظیم کتاب حضور کے درود پر مرتب کروں گا۔ لکھنؤ میں ایک خوشنویس تھا، خوشنویس، یہ جو کاتب ہوتا ہے، کاتب، وہ جب بھی صبح اپنی خوشنویسی اپنے کام پر بیٹھتا، کاتب تھا، جب بھی بیٹھتا تو قلم دوات نکالتا تو ایک رجسٹر بنا رکھا تھا اس نے، تو سب سے پہلے رجسٹر پر آقا کی بارگاہ میں درود پاک لکھتا، اپنی کتابت اور خوشنویسی کا آغاز حضور پر درود و سلام لکھ کر کرتا، درود پاک لکھ کر پھر اپنا کام کرتا دن کا۔ جب اس کی وفات قریب آ گئی تو اس وقت وہ آخرت کا فکر کر کے، فکر آخرت سے خوف زدہ ہو کے رونے لگا اور دیر تک روتا رہا۔ اب وہاں جا کر خدا جانے کیا ہوتا ہے، وہ یہی کہتا جاتا تھا، خدا جانے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے، خدا جانے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے۔ اس کی فکر آخرت میں اس غم اور رنج و الم کی کیفیت میں رونا دھونا دیکھتے ہوئے ادھر سے اتفاقاً کوئی مجذوب آ نکلا، جو مست حال ہوتے ہیں اور یہ بے خبر باخبر ہوتے ہیں۔ ایک مست حال آ نکلا، اس نے جب روتے دیکھا تو آگے آ گئے مجذوب اور قریب آ کے کہنے لگے، بابا گھبراتا کیوں ہے، ادھر تمہاری موت کا وقت قریب آیا ہے، ادھر میں دیکھ رہا ہوں حضور نے تمہارا رجسٹر کھولا ہوا ہے، تمہارے درود گن رہے ہیں۔ ہائے ہائے، گھبراتا کیوں ہے، تمہاری موت کا وقت قریب ہے تو حضور کے ہاتھ میں تمہاری بیاض ہے، وہ تمہارے لکھے ہوئے درود پاک گن رہے ہیں اور نشان لگائے جا رہے ہیں، اب تم جاؤ، گھبرانا نہیں، وہ درود بخشش کے لیے آ رہے ہیں۔ شیخ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بتائیے آپ کا حال کیا ہوا مرنے کے بعد؟ اس نے کہا اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا اور جنت میں بھیج دیا۔ اس صالح شخص اللہ والے نے پوچھا کہ بخشش اور جنت کا سبب کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے میرے گناہ بھی تولے، شمار کیے اور حضور پر پڑے گئے درود پاک بھی شمار کیے۔
باقی تمام اعمال سے میرے گناہ بڑھ گئے۔ جب درود شمار کیے تو وہ 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، سب اعمال سے گناہ بڑھ گئے، مگر درود پڑے ہوئے 100 درود میرے گناہوں سے بڑھ گئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں بس اس کا حساب ختم کر دو، اس کے درود بڑھ گئے ہیں، سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ آگے حساب نہیں کرنے دیا کہ کچھ اور نہ نکل آئے، بس درود بڑھ گئے ہیں، جاؤ جنت میں لے جاؤ۔ آپ سمجھے نہیں بات کو؟ فرمایا روک دو، حساب روک دو، پھر کچھ اور نہ نکل آئے حساب کتاب، جاؤ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، جنت میں لے جاؤ۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو بات میں نے مجذوب کی اور یہ بتائی، یہ بات کو ختم کرنے کے لیے اس سے قبل سیدنا آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہو گئی اور حضرت حوا کی بھی ولادت ہو گئی، تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، اب حضرت آدم علیہ السلام نے قرب چاہا تو اللہ رب العزت نے روکا، ملائکہ کو حکم دیا کہ کہا رک جاؤ، پہلے تمہارا نکاح کرواتے ہیں اور نکاح کے بعد تم مہر ادا کرنا، تو تب حوا تمہارے لیے آدم حلال ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا نکاح تو عقد ہوگا، ایجاب و قبول، تو مہر کیا دوں گا؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں بیان کیا، اور بھی کئی انبیاء، اولیاء اور اہل اللہ نے اپنی کتب میں اس کو روایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا عرض کیا میرا مہر کیا ہوگا، تو ان کو فرمایا گیا، باری تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کے ذریعے کہ آدم تو اور حوا دونوں مل کر 20 مرتبہ میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ لینا، یہ مہر ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ مل کر درود پڑھ لینا، یہ مہر ہوگا۔ تو انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ حضور پہ درود پڑھا اور حضرت حوا حلال ہو گئی۔ سو ہم سب اس درود پاک کی اولاد ہیں، ہم سب درود و سلام کی اولاد ہیں، ہم پیدا ہی، ہم حلالی ہی بنے ہیں درود و سلام سے۔ ہم جو حلالی اولاد بنے ہیں آدم علیہ السلام کی، وہ درود و سلام کے صدقے سے بنے ہیں۔ اور آج کی رات کی آخری بات وہی جو آپ نے کئی بار سن رکھی ہے، وہی سنا کے ختم کرتا ہوں، وہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی، صاحب عطر الوردہ بیان کرتے ہیں، اور شارحین قصیدہ بردہ اس کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے اور وجہ شہرت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، اور عربی ادب کے بہت بڑے فاضل تھے، بڑے شعر لکھتے، بڑے کلام لکھتے، قصیدے بھی لکھتے، حکام اور سلاطین وقت کے لیے بھی جیسے شعراء لکھتے ہیں، اور تاجر بھی تھے۔ اس حال میں ان کو اچانک فالج ہو گیا، بستر پہ پڑ رہے، زمانہ گزر گیا، فالج زدہ ہو کے ان کو خیال آیا کہ اب فالج میں بستر پہ پڑا ہوں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی درود بھرا قصیدہ لکھ دوں، درود بھرا قصیدہ لکھوں، درود و سلام کے ساتھ معمور ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے ساتھ قصیدہ لکھا، اور 166 اشعار اس قصیدہ بردہ شریف کے، 166 اشعار، کچھ اضافی بعد میں عشاق نے ملا دیے ہیں، تو 162 تھے، 166 اشعار کا قصیدہ بردہ لکھ دیا۔ رات کو سوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، اور آقا نے فرمایا کہ بصیری وہ قصیدہ سناؤ جو لکھا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو مفلوج ہوں حالت خواب میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک بصیری کے، شرف الدین بصیری کے اوپر پھیرا، اور وہ شفا یاب ہو گئے، شفا یاب ہو گئے۔
اس کو مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر و طیب میں بڑے خوبصورت پیرائے کے ساتھ اس پورے واقعے کو دیگر حوالوں کے ساتھ بیان انہوں نے بھی کیا ہے، اور بھی سب علماء پہلے سب مانتے تھے، پہلے سب مانتے تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے نشر و طیب میں، توسل کے باب میں، حضور کے وسیلے کے باب میں۔ تو آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے شفا یاب ہو گئے، پھر انہوں نے قصیدہ پڑھا، اور آقا علیہ السلام سن کے اس طرح جھوم رہے تھے، دائیں اور بائیں جھوم رہے تھے۔ آقا خواب میں سنتے اور دائیں اور بائیں جھوم، تمایل اور تمایون کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام دائیں اور بائیں جھوم رہے تھے، اتنا خوش ہو کے قصیدہ سنا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب قصیدہ سنا خوش ہوئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک حالت خواب میں اتار کے بصیری کو دے دی۔ خواب کا واقعہ، اس چادر کو بردہ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑا۔ خیر شفا یاب ہو گئے، قصیدہ آقا نے سن لیا، تو امام بصیری صبح اٹھے تو دیکھا کہ فالج ختم ہو چکا تھا۔ وہ خواب کا دست اقدس پھیرنا حقیقت کی شفا دے گیا۔ صبح اٹھے، مدت کے بعد باہر نکلے، جب باہر نکلے تو ایک بڑے کامل بزرگ تھے، اور اپنے وقت کا اہل اللہ انہیں قطب بھی جانتے تھے، اور بعضوں نے ان کا نام شیخ ابو الرجا بیان کیا ہے۔ شیخ ابو الرجا، وہ گلی میں ملے اور قطب وقت تھے، گلی میں ملے اور مست خاموش رہتے تھے، مجذوبی حالت میں، مستی کی حالت میں رہتے تھے۔ ملے تو آپ نے بصیری کو آواز دی، بصیری بات سن۔ قریب آئے تو کہا کہ وہ قصیدہ مجھے بھی سنا دے۔ آپ نے پوچھا کئی قصیدے جو لکھے تھے، کئی قصیدے زندگی میں لکھے تھے، تو رات والے قصیدے کا تو انہیں گمان ہی نہیں تھا، تو پوچھا کون سا قصیدہ، کون سا قصیدہ؟ تو شیخ ابو الرجا اس ولی اللہ فقیر نے کہا وہ قصیدہ جس کے شروع میں امن تذکر جیران بذی سالمی آیا ہے، امن تذکر جیران بذی سالمی، وہ قصیدہ سناؤ۔ آپ کانپ اٹھے اور پوچھنے لگے آپ کو یہ قصیدہ کس نے بتایا؟ کیونکہ اس کو تو ابھی دنیا میں کسی شخص نے سنا ہی نہیں تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے قریب ہو کے کہا خدا کی قسم جب رات کو آپ یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے اور حضور دائیں بائیں جھوم جھوم کے سن رہے تھے، دور کھڑا میں بھی قصیدہ سن رہا تھا، میں بھی سن رہا تھا۔ آپ نے وہ قصیدے کے اوراق، اس کی ایک جو کاپی تھی وہ انہی کو دے دی، اور اس طرح پھر رفتہ رفتہ اس قصیدے کی شہرت ہو گئی۔ تو کوئی نابینا آتا تو قصیدے کے اوراق سر پہ رکھ کے شفا پاتا، کوئی بیمار شفا پاتا، پھر قصیدے کے اس اوراق سے توسل ہونے لگا، توسل ہونے لگا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی جو علماء دیوبند کے استاذ اور شیخ ہیں، کل علماء دیوبند کے استاذ اور شیخ ہیں، تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر وہ کاغذ جن پر آقا علیہ السلام کا صرف قصیدہ نعت لکھا ہوا ہے اور وہ لفظ ہیں، جس کاغذ پہ حضور کی نعت اور قصیدے کے اور درود و سلام کے لفظ لکھے ہیں، ان لفظوں برے کاغذ کے توسل سے شفا ہوتی ہے، تو حضور کے توسل کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ بیان کر کے پھر اس سے وہ دلیل نکالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی نعت امام بصیری نے لکھی اور درود و سلام کا قصیدہ لکھا، ان کے لکھے ہوئے الفاظ جو حضور سے منسوب ہیں، جو حضور کی طرف منسوب ہیں، ان اوراق پر ان کا عکس ہے، ان الفاظ کا قلم کا لکھا ہوا عکس ہے، اس عکس سے توسل ہوتا ہے اور بیمار شفا پاتے ہیں۔ تو اگر کاغذ پر حضور کے نالین پاک کا عکس ہو تو اس کے توسل کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کے نالین پاک کا عکس، اس کا عکس نعال ہو اور اس کی بھی تمثال ہو، تو اس کے توسل کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ سمجھیے نا بات کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام، اس کی برکتیں ہیں، اور سب سے بڑی برکت یہ کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والے کو
آقا علیہ السلام کی حضوری میں قربت نصیب ہوتی، بارگاہ مصطفیٰ میں قربت نصیب ہوتی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔